اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر، آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، اور کس طرح ڈالتا ہے؟ فرمایا اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، یعنی دنیا میں اسے عزت دار لوگ بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، بڑا اس کا مقام و مرتبہ اور شان و شوکت ہوتی ہے دنیا میں، اور نعمت سے نوازتا ہے، بڑا وافر رزق دیتا ہے، مالدار امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، مجھے عزت دی ہے، میرے رب نے دی ہے۔ حالانکہ رب نے نہیں دی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ رب تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو رزق دیتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دہریوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو۔ آپ دیکھ لیں اس وقت یورپین مغربی ممالک کو دیکھ لیں، کس قدر امیر و کبیر ہیں۔ کیا وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں؟ کیا وہ مسلمان؟ ان میں تو کئی مسلمان بھی نہیں ہیں، میجورٹی، لیکن وہ دنیا میں بڑے عزت دار ہوتے ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، فین فالوئنگ بڑی ہوتی ہے ان کی، سبسکرائبرز بڑے ہوتے ہیں ان کے، اور بڑی دنیا میں ان کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، عزت ملی ہوتی ہے۔ تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں پسند کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں عزت مل گئی، جس کو نعمت مل گئی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ مگر بعض لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے، یعنی وہ یہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ نے میری بڑی عزت کی ہے، میں اللہ کا بڑا چہیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، چہیتا ہوں میں، اسی لیے تو عزت کی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو ابتلا، آزمائش اور امتحان میں، ایک دوسرے امتحان میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، غریب کر دیتا ہے نا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے میری بےزتی کی ہے، مجھے ذلت دی ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا کیا؟ یہ اب انسانوں کی ایک ایسے انسان کی نفسیات بیان ہوئی ہے کہ جو دنیا کی عزت کو، دنیا کی نعمت کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے پاس اتنی نعمت ہے، اتنا رزق ہے، اتنے وافر رزق ہے، اور دنیا کی نعمت ہے، لوگ بڑی میری عزت کرتے ہیں، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انسان۔ اور پھر جب اگر اللہ تعالیٰ اسے غریب کر دے، فرض کرو، ٹھیک ہے، غریب کر دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میری بےزتی کر دی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بعض انسانوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، جو کہ غلط سوچ ہے، جو کہ غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا رزق کم کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں اللہ نے اس کی بےزتی کر دی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار تھے؟ کیا صحابہ کرام مالدار تھے؟ کیا اولیاء کرام اتنے گزرے ہیں؟ ان میں سے دیکھو کئی ایسے تھے جو فاقے کرتے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو غریب ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ نیک لوگوں پر غربت کی آزمائش آتی ہے، سب سے زیادہ غربت کی آزمائش جو آتی ہے وہ نیک لوگوں پر آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذلت اور عزت کا معیار نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دے دی، دنیا میں بڑا عزت دار بن گیا، بڑا وافر رزق اس کو مل گیا تو اللہ نے اس کی بڑی عزت کر دی، اور اگر چھین لیا تو اللہ نے اس کی بےزتی کر دی، وہ بے ذلیل ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں اگر اسے اس کی حالت اگر ایسی ہو یا کسی دوسرے کی حالت ایسی، تو وہ یہ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ گویا اللہ نے اسے بڑا جو نعمت دنیا کی دے دی ہے نا، تو اللہ نے بڑی اس کی عزت کی ہے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا عزت دار ہے، بڑا چہیتا ہے، بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر غربت مل جائے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو بےزتی کر دی اللہ نے، کسی کو اگر رزق تھوڑا دے دیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ غلط سوچ ہوتی ہے بعض لوگوں کی اس دنیا میں۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم، یعنی یہ اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو غلط خیالات رکھتا ہے عزت اور ذلت کے بارے میں،
فرمایا تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو بندہ ہے جس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہی باتیں، یہ آگے بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، یہ اصل میں نا کیا کرتا ہے کہ یہ یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ نہیں ہوتا، مر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی کفالت، کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ کمانے والا تو باپ ہوتا ہے، تو باپ اگر مر جائے تو بندہ یتیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے، رولتا رہتا ہے ادھر ادھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جو دنیا کی عزت کو، دنیا کی رزق کو بڑا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یار یہ تو اللہ نے مجھے بڑا عزت دے دیا، رزق دے دیا، تو وہ اسے دیکھتے، یتیموں کو دیکھتے، یہ یتیم لوگ ہیں، یہ تو ان کے پاس تو رزق ہی نہیں ہے، اوہو یہ تو بڑے ذلیل لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عزت نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا یتیم کی، ٹھیک ہے نا، یتیموں کی جس پر کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھو نا بچہ شروع سے تو کمانے کے اہل نہیں بن جاتا نا، وہ تو ظاہر ہے بڑا ہوتا ہے تب کماتا ہے، لیکن ایک بچپن میں ہی جو ہے نا وہ باپ مر جائے، باپ کا سایہ اٹھ جائے، کمانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ رلتے رہتا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، تو غریب رہ جاتا ہے پھر وہ، ٹھیک ہے، نہ صحیح پڑھ پاتا ہے، نہ صحیح کوئی نوکری کر پاتا ہے، غریب رہتا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے، اسے خود محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، لیکن ظاہر ہے بچہ کہاں تک کما لیتا ہے، وہ تو غریب ہی رہتا ہے نا شروع میں۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جو عزت اور ذلت، دنیا کی عزت اور ذلت کو معیار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ نے مجھے بڑی عزت دے دی ہے، تو یہ یتیم کی بےزتی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ بےزتی نہیں بلکہ اسے ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ تو یہی جو بندہ ہوتا ہے نا، یہ جو دنیا کی عزت اور ذلت کو بس معیار سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ جو مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو بھکاری نہیں ہوتا، جو مانگتا نہیں ہے لوگوں سے، مگر وہ غریب ہوتا ہے۔ غریب کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے، یتیم ہونے کی وجہ سے غریب ہے، یا بے روزگار ہے، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، معذوری ہے جس کی وجہ سے نوکری نہیں کر سکتا، تعلیم نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں مل رہی، یا ہنر نہیں ہے تو کاروبار نہیں کر پا رہا۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں نا، جیسے انسان، ذہنی صلاحیتیں بھی سب کی ایک طرح نہیں ہوتی ہیں، کوئی عقل کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں، کوئی عقلی لحاظ سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، عقل بھی چھوٹی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہ کام نہیں کر سکتے بعض دفعہ نا، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بظاہر جسم ہٹا کٹا صحت مند تم کہو گے، بندہ کہتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، کام نہیں کرتا، لیکن اس کا دماغ اتنا صلاحیت والا نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کچھ بن نہیں پاتا، پڑھ نہیں پاتا، کچھ کر نہیں پاتا۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کام نہیں کرتا، لیکن وہ مانگنے کی عادت اس میں نہیں ہوتی۔ شریف بندہ ہوتا ہے نا، یہ شریف بندہ ہوتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، غریب ہونے کے باوجود وہ نہیں مانگتا، تو وہ ہوتا ہے مسکین، وہ ہوتا ہے فقیر، ٹھیک ہے، وہ فقیر ہوتا ہے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسکین ہے نا، اس کو یہ لوگ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وہ نہیں کہتے کہ یار یہ جو آپ کے ارد گرد اگر مسکین ہوں، کوئی بے روزگار ہوں، کوئی بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس کھانا پینے کے لیے نہ ہو، یا پیسے تھوڑے ہوں، تو ان کی مدد کیا کرو، ان پر پیسے خرچ کیا کرو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صدقہ۔ وہ اس چیز کی ترغیب نہیں دلائیں گے، وہ ترغیب اس چیز کی نہیں دلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ یتیم کی عزت نہیں کریں گے، یتیموں کی عزت، یعنی جن کا کمانے والا ہے، جن کے لیے کوئی نہیں ہے نا، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ غریب ہے، تو اس کی یہ عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کو عزت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق دیتا ہے، تو اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ تو ذلیل انسان ہے، اگر کسی کو اللہ نے رزق نہیں دیا وہ تو ذلیل انسان ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو جس کی وجہ سے نہ وہ یتیم کی عزت کرتا ہے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کرتا ہے، کہ کہیں پر کسی معاشرے میں، کسی جگہ پہ، آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں مسکین لوگ رہتے ہوں، بے روزگار، جو کسی مجبوری کی بنا پر بے روزگار ہوں، بیمار ہوں، کمزور ہوں، دماغی صلاحیتیں جن کی کمزور ہوں، جس کی وجہ سے وہ نوکری نہیں کر پا رہے ہوں، روزگار نہیں کر پا رہے ہوں، لیکن مانگتے بھی نہ ہوں۔ دیکھیے مانگنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ پھر بھکاری، اور اس کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے کہ مانگنا نہیں ہے، مانگ کر نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا، مانگنے کی عادت اسلام میں نہیں ہے۔ لوگوں کو خود اسلام میں تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ غریبوں کو دو، فقیروں کو دو۔ فقیروں سے مراد شرعی فقیر ہے، جو غریب ہوتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، جو بھکاری ہیں وہ والے فقیر مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو فقیر کا جو لفظ آئے، یہ وہ شرعی فقیر ہیں جو مانگتے نہیں مگر ہوتے غریب ہیں۔ تو اگر دنیا میں یہ چیز گناہ ہوتی، فقیری ہونا گناہ ہے، مسکین ہونا گناہ ہے، تو پھر ان پر خرچ کرنے کے احکام بھی قرآن میں نہ ہوتے۔ احکام اسی لیے ہیں کہ یہ ہوگا، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، سب برابر نہیں ہوں گے،
کہ سب کمانے کے اہل ہو جائیں، سب کاروبار کرنے کے اہل ہو جائیں سب، ٹھیک ہے، پھر تو زکوٰۃ کے احکام نہ آتے، ان پر خرچ کرنے کے احکام نہ آتے، تو ان پر خرچ کرنے کے احکام اسی لیے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو کوئی پرابلم ہوگی، جسمانی یا روحانی یا ذہنی پرابلم ہوگی، کچھ بھی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے وہ فائنینشلی اچھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہوگی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تہ میں جائیں کہ کیا وجہ ہے اور کیا نہیں، بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ مانگنے والا تو نہیں ہے، بھکاری تو نہیں ہے، مگر وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس پر خرچ کرنا چاہیے، اور آپ کو ترغیب دلانی چاہیے کہ بھئی یہ مسکین ہے، اس کو دو، اس کو کھانا دو، اس کو روٹی دو، اس کو کپڑا دو، اس کو پیسے دو، اس کی ضروریات پوری کرو۔ تو وہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو دنیا کی عزت اور شہرت اور اپنی جو ایک اکڑ ہوتی ہے دنیا کی، دنیا میں اللہ نے بڑا وافر رزق اور نعمت دیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، اور جو ایسے نہیں ہوتے ان کی طرح غریب، ان جیسے امیر نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان کو یہ بیزتی ذلت کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیرانہ تحقیرانہ نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو حقیر لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے کچھ دیا نہیں ہے، یہ تو مسکین لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے کچھ دیا نہیں، وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ ان پر خرچ کرنے کے، بجائے ان کی مدد کرنے کے، بجائے لوگوں کو کہنے کے بھئی ان کی مدد کیا کرو، یہ مسکین لوگ ہیں، یہ یتیم لوگ ہیں، بجائے یہ کہنے کے، تو وہ بلکہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف باتیں کریں، ہو سکتے ان کی عزت نہیں کرتے نا، فرمایا کہ یتیم کی وہ عزت نہیں کرتا، لا تکرمون الیتیم، وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، عزت کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو کہ ان کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یہ معاملہ، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی، یعنی یتیم کی عزت نہیں کرے گا، یعنی جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوگا نا، جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کرے گا، اور دوسرا کہ جو مسکین ہوگا، جو خود کما نہیں سکے گا، جو غریب ہوگا، بنیادی زندگی کی ضروریات اس کے پاس نہیں ہوں گی، وہ غریب ہوگا، تو اس کو بھی یہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے گا، یہ ہے اس کی نشانی۔ آگے فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ تو اس کی آگے یہ دو صفات اور بھی بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جب یعنی اس کا جو کوئی رشتہ دار مرتا ہے، کوئی اس کے والدین میں سے یا کوئی بہن بھائیوں میں سے، اور اس میں سے کوئی میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کا حق لینے میں بڑے پہلے آ جائے گا کہ بھئی یہ میرا حق یہ بنتا ہے، اس کے اپنے حق کا پتہ ہے، اپنے حق کا پتہ ہے، وراثت کا جو قانون ہے نا اس کا پتہ ہوگا، اور وراثت کا مال لینے کے لیے پورا اپنا حصہ لے لے گا کہ بھئی یہ میرا حصہ ہے، مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اسے مال کی محبت ہوتی ہے، وہ مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے حق کا تو پتہ ہے مگر دوسرے کے حق کا پتہ نہیں۔ اپنے حق کا تو پتہ ہے کہ وراثت میں میرا اتنا حصہ بنتا ہے، لہٰذا مجھے پورا حصہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے حق کا پتہ ہے، مگر مسکین کے حق کا نہیں پتہ، یتیم کے حق کا نہیں پتہ، کہ جو کمانے والے نہیں ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو غریب ہیں، جو بے شک جسمانی لحاظ سے ظاہری طور پر معذور نہ ہوں، مگر اندرونی طور پر وہ نہ زیادہ پڑھے لکھے ہوں، نہ ان میں کوئی ہنر ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا دنیا میں، مسکین ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، کہ جن میں بھکاری پن نہیں ہوتا، مانگتے نہیں ہیں کسی کے در پہ جا کے کہ اللہ کے نام پہ ہماری کوئی مدد کر دو، ایسے وہ نہیں کہتے، بس وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی جہاں پہ بھی رہائش ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ غریب رہیں گے، فاقے کریں گے مگر مانگیں گے نہیں، یہ ہوتے ہیں مسکین لوگ، غریب لوگ۔ تو ان کو یہ لوگ بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان پر تو اللہ نے فضل ہی نہیں کیا ہوا، یہ تو شاید بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بڑے کوئی ذلیل قوم، کیونکہ ذلیل سمجھتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دے تو کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے تو میری بےزتی کر دی، تو اصل میں یہ اس کی سوچ ہوتی ہے، سوچ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس رزق تنگ ہے تو وہ سمجھ رہا ہے اس کو اللہ نے بے عزت کر دیا، یہ اللہ کے نزدیک ذلیل انسان ہے، تو اس کی وہ مدد نہیں کرتا، اس کو عزت کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس پر خرچ نہیں کرتا، اس پر خرچ کرنے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، بلکہ الٹا شاید روکتا ہو کہ بھئی ان پر خرچ نہ کرو، ان مسکینوں پر خرچ نہ کرو، یہ کماتے نہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہ فقیر غریب لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے کہ اپنے حق کا تو پتہ ہوتا ہے مگر دوسرے کے حق کا پتہ نہیں ہوتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔